اسی طرح عورت کو دیکھ کے جب اس کو چھوئے تو وہ سکون، جذبات کی وہ جو لہر ہے اس کو قابل ستائش جواب ملنا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اصل عورت نہیں ہے، ان کی روح تھوڑی ہے عورت، جسم ہے بس، اور تم مرد ہو، تم مرد نہیں ہو۔ جن کی تقدیر میں اللہ نے دنیا کا سکھ چین لکھا ہے، ان کا مزہ، ان کی منزل دنیا کا سکھ چین پانا ہے۔ وہ جنت ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وی وانٹ لگژری ہیئر۔ اب جن کے مقدر میں جنت کی لگژری لکھی ہے، اب وہ کوک کے ڈھکن اگر دنیا میں لگژری تلاش کریں، مارے پھریں، اللہ سے شکوہ کریں کہ بھئی ہمیں تو ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھا ہے، ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ بگاڑا یہ ہے کہ آپ نے جنت کی لگژری کو چوز کیا تھا، وہ جنت میں ملیں گی، پہلے مرو۔ بھئی چوز کیا ایمان، اور پھر دنیا میں آ کے آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارا یہ حال دیکھو، وہ تو دیکھو کتنے کافر لوگ ہیں، نہ نماز پڑھتے نہ ذکر کرتے، کسی کا بھلا نہیں، اور ان کو خوب اللہ تعالیٰ نے بھر کے دیا ہے۔ ابھی انہوں نے مانگا ہی دنیا کا تھا تو ان کو دنیا ہی دے گا نا اللہ۔ تم نے جنت کے لذات مانگے تھے، دنیا میں تم اب دنیا کے لذات کے پیچھے ذلیل و خوار ہو رہے ہو، وہ ملیں گے تو نہیں۔ اب جتنی مرضی دعا کرے، اے اللہ یہ دے دے وہ دے دے، ابے ایمان دے دیا نا، ایمان دے دیا تو اب یہاں کی لذتیں تو نہیں ملیں گی۔ اور پھر اگر کسی کے مقدر میں جنت کی لذتیں ہیں، پھر وہ کہے جی مجھے تو اللہ کا عشق چاہیے۔ ابے اللہ کا عشق کہاں ملے گا اب تجھے؟ یا تو چھوڑ جنت کی لذتوں کو، چھوڑ ایمان کی لذتوں کو، چھوڑ۔ یہ جو دائمی زندگی کا جو تصور ہے، یہ پڑھنے میں بہت مشکل ہے۔ دائمی نیور اینڈنگ لائف، ہم بور ہو جائیں گے۔ ارے بھائی کہاں بور ہوں گے بھائی، کوئی بور نہیں ہوگا۔ یہاں تو ایج ہوتی رہتی ہے نا، ایجنگ پروسیس جو ہے وہ بڑا جلدی آدمی ایک عجیب و غریب کئی طرح کی زندگی جی لیتا ہے۔ ایک آدمی 40-50 سال کا جب ہوتا ہے، وہ ایک زندگی وہ ہے جو پیدا ہونے کے بعد 5 سال تک کی زندگی ہے نا، اس میں ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روتا ہے بچہ، بولنا نہیں آتا تو ہر بات پہ روتا ہے، کیونکہ بھائی مینس آف کمیونیکیشن نہیں ہے نا، بول تو سکتا نہیں ہے بچہ۔ کچھ ماں باپ ہوتے ہیں کہ یہ رو کیوں رہا ہے؟ ابے بھائی جو اس کو ضرورت ہوگی اسے بولنا تو آتا نہیں ہے، اب ظاہر ہے وہ روئے گا، ہے نا۔ اب اس کو بھوک لگے گی تو کیا کہے گا؟ ماما دودھ دے دو، یہ تو نہیں بول سکتا، روئے گا۔ اب اس کا ڈائپر خراب ہو گیا ہے، اب وہ بولے گا ماما پلیز چینج مائی ڈائپر، یہ تو نہیں بول سکتا نا، روئے گا، کیونکہ مینس آف کمیونیکیشن اس کے پاس نہیں ہے۔ تو ایک فیز تو یہ گزرتا ہے، اس کے بعد پھر لڑکپن آ جاتا ہے، ٹین ایج ایئرز ہوتے ہیں، اس کے اندر ایموشنز کی، جذبات کی بھرمار ہوتی ہے۔ جب آدمی ٹین ایجر ہوتا ہے تو گدھی بھی جو ہے اس کو ملکہ حسن نظر آتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ کیونکہ ہم نے جب کالج میں پڑھتے تھے تو ہر لڑکی بڑی حسین اور خوبصورت جب بھی نظر آتی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اب وہ نہیں ہوتا۔ میں نے یہ سوچا کہ شاید روحانیت نے کوئی نفس کا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ اب کسی کو دیکھ کے کوئی مزہ نہیں آتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس بات میں 1000% سچائی ہے کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے۔ بیوٹی از ان دی آئی آف دا بیہولڈر، یہ بات سچ ہے۔ پھر ہم نے تجربے بھی کیے، روحانی تجربے بہت کیے۔ وہ جو نزاکت یہ صنف نازک میں ہوتی ہے، جو نظر آتی ہے، ایک نزاکت ہے، ایک الہڑ پن ہے جو نظر آتا ہے، اس کی ادائیں ہیں، دوشیزگی ہے،
وہ سب کچھ دیکھ کے یعنی دماغ کی بتیاں روشن ہوتی ہیں، لائٹیں، ٹیوب لائٹیں جل جاتی دماغ میں. شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. مثلاً یہ کہ آپ بہت دوپہر کی بات ہے، گرمیوں کے دن ہیں اور آپ پیاسے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ٹھنڈا کولر پانی کا رکھا ہوا ہے، جیسے اب یہ پانی رکھا ہوا ہے، یہ باہر اس کے جو ہے نا بخارات جمع ہیں اور بہت پیاس لگی ہے، آپ پانی پی کے آپ کو سکون ملتا ہے نا. اسی طرح عورت کو دیکھ کے جب اس کو چھوئے تو وہ سکون، جذبات کی وہ جو لہر ہے، اس کو قابل ستائش جواب ملنا چاہیے. وہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اصل عورت نہیں ہے. ان کی روح تھوڑی ہے عورت، جسم ہے بس. اور تم مرد ہو. تم مرد نہیں ہو. بھائی حدیث شریف میں آیا کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ جب جنت میں جائیں گے، مومن 70 مردوں کی طاقت دے گا. ابے جب تو مرد ہے تو تجھے مردوں کی طاقت کیوں دی جائے گی؟ اس لیے کہ تو مرد نہیں ہے. مرد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ مرد اس کو کہتا ہے جو مولا کا طالب ہو. کس کو کہتا ہے؟ پھر مولا کا جو طالب ہو تو اللہ سے عشق کے ذریعے اللہ کا نقشہ اس کے اندر آ جاتا ہے. مرد صرف اللہ ہے، باقی سب کو مردانگی اس کے ذریعے، اس کے عکس سے، اس کی پیروی سے، اس کی اتباع سے حاصل ہوگی. جیسے حدیث ہے طالب الدنیا مخنث، دنیا کا جو طالب ہے مخنث ہے. وطالب العقبیٰ مؤنث، اور جو آخرت کا طالب ہے اللہ کی نظر میں وہ عورت ہے. وطالب المولا مذکر، جو اللہ کا طالب ہے اللہ کی نظر میں مرد وہ ہے. اب جب تم اللہ کے طالب ہو گئے اور اللہ کی جو سوچ ہے، اللہ کا جو معیار ہے اس کے مطابق تم مرد ہو گئے، تو پھر تمہیں نسوانیت دنیا میں نظر نہیں آئے گی. تم کسی کو بڑے پیار سے دیکھو گے، لیکن جب چھوؤ گے ایسا لگے گا جیسے دور سے یہ جو ہے شہد تھا، قریب آ کے دیکھا تو پانی ہے، سراب، یعنی ایک مراج ہے. یہ جس طرح تمہارا جسم مرد ہے، تم مرد نہیں ہو. جب تیری روح پر تصویر یار آئے گی نا پھر تم مرد ہوگا. جب تیری روح پر تصویر یار آئے گی، مرشد کی تصویر آئے، اللہ کی آئے، ایک ہی بات ہے، پھر تو مرد ہو جائے گا. اب جب تیرے اندر جلوہ یار آ گیا، وہ جو حوریں اس نے بنائی ہیں، تو مرد ہے. تو کیا ہے؟ تو مرد ہے. وہ حوروں کو ہاتھ لگائے گا تو تجھے دل مائل نہیں ہوگا، ابے یہ کیا ہے، یوں چھوا ہے تو تسکین ہی نہیں ملی چھونے میں. وہ کہتا ہے کہ میں نے عورت کے جسم میں سکون رکھا ہے مرد کے لیے. اب جب اللہ نے عورت کے جسم میں مرد کے لیے سکون رکھا ہے تو مرد اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا سکون کے لیے. کوئی لیگل، کوئی اللیگل بھاگ رہا ہے. اللیگل، لیگل سے مراد کوئی شادی کر کے بیوی کا غلام بن گیا، کوئی گرل فرینڈ بنا کے وہ منڈی ہلاتا ہوا جا رہا ہے اس کے پیچھے. سکون رکھا ہے نا. اب یہ جو سکون عورت کے جسم میں اس نے رکھا ہے مرد کے لیے، یہ سکون نقلی ہے. اصلی چیز کیا ہے؟ اصلی چیز اس نے عورت میں رکھی، وہاں رکھی ہے حوریں. وہ اصلی چیز کیا ہے؟ غفلت. جب تو حوروں کے پاس جائے گا تو ان کے جسم میں اتنا سکون ہوگا کہ تو دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جائے گا، رب کو بھول جائے گا. ہمارے لیے یہ عمل کفر ہے کہ کسی بھی مرحلے پر رب کی یاد بھول جائے. جس دم غافل سو دم کافر. جی؟ اس کے بعد آخری درجے کی جنت ہے جنت الفردوس،
وہ جو جنت الفردوس ہے سارے جو جس کا بھی مر جائے وہ کہتے ہیں جس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ تو عاشقوں کے لیے، وہ ہر آدمی وہیں بھیجنا چاہتے ہیں، وہ یہ نہیں پتا کہ یہ جنت الخلد کے قابل بھی نہیں ہے تو اسے فردوس میں بھیج رہا ہے۔ تو فری میں تمنائیں کرنے کو پابندی تھوڑی ہے۔ اب یہ دعا کرنے لگ جائیں اللہ اس کو عرش الہی پر اپنی گودوں میں بٹھا لے، تو کیا اللہ بٹھا لے گا؟ جو سب سے زیادہ خطرناک سکون ہے وہ جنت الفردوس کی عورتوں میں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عاشقوں کو جو جنت الفردوس میں رہیں گے 70,000 سال بعد دیدار دے گا۔ دیدار کے بعد کیا ہوگا؟ وہ حوریں آ جائیں گی اور وہ 70,000 سال کے لیے رب کو بھول جائیں گے۔ وہاں تو صرف یہ لکھا ہے کہ 70,000 سال کے لیے بے ہوش ہو جائیں گے۔ وہ بھائی بے ہوش ہو جائیں گے تو ان میں ظرف نہیں تھا نا؟ وہ دنیا میں بھی تو انہوں نے دیدار کیا تھا، ادھر بے ہوش کیوں نہیں ہوئے؟ رسول اللہ شب معراج میں گئے بے ہوش ہوئے تھے؟ غوث پاک نے بھی دیدار کیا، امام ابو حنیفہ نے 99 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا، وہ بے ہوش ہوئے؟ وہ تو فردوس میں جا کے بے ہوش کیوں ہوں گے؟ اس کا مطلب بے ہوش ہونا یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے اللہ کا ہوش چھن جائے گا۔ کیسے چھنے گا؟ وہ جو مخلوق حوریں جو آئیں گی ان میں غفلت کا سامان، جس کی سمجھ میں یہ راز آ جاتا ہے اس کا انٹرسٹ نہ عورتوں میں رہتا ہے نہ حوروں میں رہتا ہے، اور اس کا انٹرسٹ صرف اپنے رب میں ہے اور کسی میں نہیں رہتا ہے۔ اب جس کے مقدر میں جنت ہے ظاہر ہے اس کو پھر جنت کی چیزوں میں ہی مزہ آئے گا، لیکن جو مرد ہے اس کو کہیں مزہ نہیں آئے گا سوائے رب کے۔ جو فنافی شیخ ہو جاتا ہے نا اس کو تو یار کی تصویر کو ہاتھ لگائے تب اتنا کیف و سرور آتا ہے جتنا ہیر اور رانجھا کو نہیں آتا تھا۔ فنافی شیخ عام آدمی نہیں، وہ یوں لگا کے وہ چلا جاتا ہے دوسری دنیا میں۔ اور یہ حوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خدمت کے لیے بنایا تھا۔ وہ 70 حوروں کا وعدہ تم سب سے تو نہیں کیا نا، وہ تو خاص مومنین ہیں ان سے وعدہ کیا۔ وہ 70 حوروں کی ضرورت کیا ہے؟ اب جیسے تمہاری یہاں ایک بیوی ہے، اس کو آنکھ بھی مارو گے، فلرٹ بھی کرو گے، وہ کھانا بھی بنائے گی تمہارے لیے، دودھ میں جلیبی ڈال کے بھی کھلائے گی، حافظ صاحب کی صحت اچھی رہے۔ آپ اس کو بوسہ بھی لے لو گے، اب گالوں پر زبان بھی پھیر لو گے، سب کچھ کر لو گے، ہم بستری بھی کر لو گے، سارے کام اسی ایک سے ہی کرنے ہیں۔ ادھر ایسا نہیں ہے، ادھر کوئی حور ہے اس کا کام صرف آپ کے ہاتھ پھیرنا ہے، دوسرا کام اس کو آتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا کام نہیں آتا نا۔ کسی کو اس نے اس لیے بنایا کہ تمہارا سر دبائے، وہ صرف سر ہی دبا سکتی ہے اور کچھ نہیں دبا سکتی، صرف سر۔ کسی کو کسی مقصد کے لیے، کسی کو کسی مقصد کے لیے، یعنی ہر فیلڈ کی جو ہے اسپیشلٹی ہے۔ کیونکہ بھئی 5ویں درجے کی اگر جنت میں کوئی جائے گا، اب یہ تھوڑی ہے کہ سارے کام ایک ہی حور کے ساتھ کرے، چلو بھائی اس کو کس کر لیا چل ہٹ، اب دوسرا کام کسی اور سے کریں گے، نہیں ایسے ہی نا۔ تم جنت میں جاؤ تو تمہیں پتا ہو، تم نے تو گئے نہیں جنت، یہاں پر بیٹھ کے اب گفتگو سن کے تم پریشان ہو گئے، اچھا ایسا ہوگا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں بھی ساتھ جنت میں، ابے بیوی کیا کرے گی؟ وہاں پر لائن لگی ہوئی ہے، یہ ہاتھ چومنے والی ہے، یہ ٹانگ چومنے والی ہے، یہ کنگھی کرنے والی ہے، یہ پاؤں دبانے والی ہے۔ بولے واہ، یہ تو شہنشاہیت فیل ہوگی، اور خود بخود آپ ٹانگ پسار دیں گے، وہ آ کے ٹانگ جس کا دبانا وہ ٹانگ دبائے۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، یہ خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا کہ ہم گئے تھے ایک بزرگ کی طرف ملنے کے لیے، دراصل سرکار نے ہم کو بھیجا وہاں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا کرنا ہے تو وہاں چلے جاؤ، تو بھیجا، وہاں گئے، گھوما پھرا ادھر ادھر، محلات تھے بہت سارے، ہمارے ساتھ ملائکہ بھی تھے۔ میں یوں جہاں کے دیکھتا تو وہ ملائکہ کہتے اگر آپ کا جی چاہ رہا تو چلے جائیں اندر۔ میں نے کہا جی کسی کا گھر ہے یہ؟ نہیں،
آپ کا کوئی پردہ نہیں ہے، چلے جائیں. چلا گیا. تو وہاں ہم نے دیکھا وہ ایک بزرگ ہیں، نام نہیں بتاؤں گا. اب وہ بزرگ ہیں، وہ دیکھا کہ وہ پاؤں دبا دبو کے چلے گئے. پھر کوئی سر دبانے والی آ گئی، پھر کچھ اور دبانے والی آ گئی، کچھ اور دبانے والی. اتنا فضول خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ ہمارے دنیا میں تو ایک ہی بیوی ہوتی ہے، سارے کام بیچاری وہ خود ہی کرتی. لیکن وہاں کا طریقہ یہی ہے. اب تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جامع عبادت بنا کے دی جس کو صلاۃ نماز کہتے ہیں. تم کو تحفے میں دی رسول اللہ کے صدقے. ورنہ نماز کی مختلف جو طریقے عبادات ہیں، جیسے رکوع ہے، قیام ہے، قعد ہے، سجدہ ہے، یہ اکٹھا کر کے اللہ نے تو ملائکہ کو بھی نہیں دیا. کسی کو رکوع کرنے کے لیے بنایا، کسی کو سجدے کے لیے بنایا، کسی کو تعریف کرنے کے لیے بنایا، حمد و ثنا بیان کرو. جس کو جس چیز کے لیے بنایا وہ صرف وہی کر سکتا ہے. اور رسول اللہ کے صدقے آپ کو ایک ایسی جامع عبادت اللہ تعالیٰ نے مرتب کر کے دی کہ جس میں سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، قعد بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن بیکار ہے اگر آپ کو نماز قائم کرنے کے آداب نہیں آتے. روزانہ جہالت میں اتنی قیمتی شے ضائع کر رہے ہیں.